بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مجید چودھری۔ پروگرام انکریڈیبل فیصل آباد ٹی وی کے پلیٹ فارم سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت جن کا تعلق پولیس کے ساتھ ہے، میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد امین صاحب، ڈی ایس پی پولیس، پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد۔ سر، ویری وارم ویلکم یو ان آور پروگرام انکریڈیبل فیصل آباد۔ تھینک یو سر، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد یا پیٹرولنگ پولیس، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور ضلع فیصل آباد میں کل اس کی کتنی پوسٹ ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد، یہ پیٹرولنگ پولیس کے لفظ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹرولنگ پولیس ہم نے پیٹرولنگ کرنی ہوتی ہے، تو شاہراہوں کو ہم نے محفوظ کرنا ہوتا ہے تاکہ شاہراہوں پر اگر کوئی واردات ہوتی ہے تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر ہم اپنی جو سروس ہے وہ مہیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہو سکے۔ یہاں تک تعلق ہے اس کا کہ ہمارے پاس پوسٹنگ فیصل آباد میں کل 22 پوسٹیں ہیں جو مختلف جو ہمارے روڈز ہیں ان کے اوپر بنی ہیں، جن کا میانہ تقریباً 35 کلومیٹر پر محیط ہے۔ تو 35 کلومیٹر کا تقریباً ہم لوگ جو ہے نا 24 گھنٹے ہماری ادھر پیٹرولنگ ہوتی ہے۔ سر، فیصل آباد پولیس کی ہیلپ لائن کیا ہے، اور ان کی دوران سفر ان سے کیسے ہیلپ لی جا سکتی ہے؟ جی، اس میں بھی یہ دیکھیں جیسے 112 ہے، اسی طرح ہمارا 1124 ہے جو ہمارا کال سائن ہے۔ تو اللہ نہ کرے آپ کو کہیں بھی پولیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے، تو آپ فوری طور پہ ہماری 1124 پہ کال کر کے ہمیں ہر وقت ادھر بلا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ 15 بھی آج کل ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، تو اگر ہمارا 1124 نہ ملے تو 15 بھی پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ اوکے سر، پیٹرولنگ پوسٹ اور اہلکاروں کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ نے کیا میئرز لیے؟ جی، اس میں بھی دیکھیں یہ پیٹرولنگ پولیس کیونکہ انہوں نے تو شاہراہوں پر اپنی گشت کرنی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے ہم نے باقاعدہ جو ہماری پیٹرولنگ پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں ان میں ہم نے ملازمین کو تمام تر سہولیات دی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے ہم نے باقاعدہ جو کمرے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، ہاسٹل بنائے ہوئے ہیں تاکہ یہ لوگ جب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آئے تو وہاں بھی چلے جائیں۔ دوسرا، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی امداد کے لیے یا ان کی جو فلاح کے لیے ہم نے مختلف محکموں سے سائن بھی کیے ہیں تاکہ یہ ان میں وہ ان کو سہولیات دیتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو مفت تعلیم حاصل ہو سکے، وہ دیگر جو اتنے بھی لوازمات ہیں ان کو مل سکے۔ سر، بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ اسپیشلی جب اس کا کرشنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو گنے کی جو ٹرالیاں ہیں ان کی ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹریفک کا فلو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو جب بعض اوقات کئی جگہوں پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا پریکاشنری میئرز لیے گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے لیے حکمت عملی ترتیب دی گئی؟ جی، اس میں بھی دیکھیں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ گنے کی ٹرالیاں یہ اتنی زیادہ ہمارے کسان حضرات لوڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اکثر دیکھا کہ روڈ تنگ ہے تو ان کا جو پھیلاوا بہت زیادہ ہوتا ہے گنوں کی ٹرالیوں کا۔ جب یہ آپس میں ان کی کراسنگ ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے گزر نہیں سکتی، تو بعض کا ٹرالی ادھر الٹ بھی جاتی ہے تو اس سے رستہ جو بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ یہ پلان تو کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک سائڈ پہ جو ٹرالی کو گزارتے ہیں، تو اس کو جب یہ ہمارے قابو نے تو ان کے لیے ہم باقاعدہ ہمارے آئی جی صاحب کا بھی حکم ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کو بند بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر چالان بھی کرتے ہیں، تو ان کے باقاعدہ ان کو جرمانے بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہماری پیٹرولنگ پولیس ہے وہ کافی مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کافی فرق بھی آ گیا ہے، تو اب فلو انشاءاللہ یہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ سر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گنے کی ٹرالی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی انڈیکیٹرز نہیں لگے ہوتے، لائٹس نہیں لگی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات جو ہے حادثات جو ہے رونما ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اور کیا جو گنے کے ٹرالی کے جو ٹریکٹر جو ہوتے ہیں ٹریکٹر لے کے جانے والے، ان کے لیے کیا آپ نے ان کے کوئی حکمت عملی مرتب کی ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، ان کو گائیڈ کیا جا سکے؟ جی، اس سلسلے میں بھی دیکھیں یہ ہمارا باقاعدہ ماشاء اللہ ایجوکیٹنگ یونٹ ہے، تو اس میں یہ ہمارے لڑکے ایجوکیشن کے جو ہم نے لگائے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ
جہاں مختلف شہروں پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، مختلف ڈرائیوروں کو بلا کے کہ آپ نے پچھلی لائٹس کو درست رکھنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک سٹکر بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہ ہم ان کے پچھلی سائڈ پہ سٹکر لگا لیتے ہیں، وہ چمک ان سے پیدا ہوتی ہے تاکہ جب بھی کوئی لائٹ وغیرہ پڑے تو دور سے پتہ چل جائے کہ آگے ٹرالی جا رہی ہے. تو اس سے بھی کافی جو ہمارا ایجوکیشن یونٹ ہے اس سلسلے میں کافی ایفرٹس ہیں اور ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہا ہے اور ان کو باقاعدہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے پیچھے جو اپنی لائٹس ہے اس کو درست رکھنا ہے. سر اگر ہم بات کریں جرائم کی، تو جرائم کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا جو اسٹریٹجیز جو ہیں مرتب کی جاتی ہیں یا کی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ بعض اوقات مین شاہراہوں کے اوپر جو ہے وہ مین رابری کے ایلیمنٹس جو کافی جو ہے اسپیکٹ ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے، بہت وہاں پہ واردات ہوتی ہیں، تو ان کو کور کرنے کے لیے، اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے؟ جی اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے، کیونکہ ہماری پٹرولنگ پولیس جو ہے یہ 24 گھنٹے روڈ سے اوپر رہتی ہے، تو اس میں ہم نے یہ ہے کہ ہماری 3 شفٹیں ہر پوسٹ پہ ہوتی ہیں جو 8 گھنٹے پر محیط ہیں. وہ 8 گھنٹے ہم وقت جو ہے نا اپنی جو پٹرولنگ کرتے رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں جب یہ ایک کہاوت بھی مشہور ہے، جب پولیس جاگ رہی ہوتی ہے تو جرائم سو جاتے ہیں. تو اس سلسلہ میں بھی ہماری جو ماشاءاللہ ہماری پٹرولنگ پولیس ہے وہ 24 گھنٹے روڈ کے اوپر رہتی ہے. جب ہم لوگ اپنی پٹرولنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ کنفرم ہے کہ ہماری واردات نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. سر ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں فیصل آباد ٹی وی کے ساتھ، ان کے لیے کوئی آپ جو ہے پیغام دینا چاہیں تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو آپ پیغام دیجیے گا. جی اس میں دیکھیں میں اپنے ناظرین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو کم از کم اپنی گاڑی میں جو ضروری اشیاء وہ استعمال کریں، اور جب آپ نے روڈ پہ چڑھنا ہے تو اگر آپ کو فون وغیرہ آ جاتا ہے دوران ڈرائیونگ تو کائنڈلی اس میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ ایک سائڈ پہ گاڑی کو روکیں اور اپنے فون کا استعمال کریں. جب آپ استعمال کر لیں تو اس کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر چلیں. اسی طرح بعض اوقات موٹر سائیکل حضرات ہیں، یہ میں ان کو اسپیشلی یہ بھی ان کو کہوں گا کہ جب بھی آپ نے روڈ کے اوپر چلنا ہے تو اپنے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. تو آپ نے وہ سائڈ مرر جو لگائے ہوتے ہیں وہ بھی لگائیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی حفاظت کے لیے ہیں. جب آپ روڈ کے اوپر چلیں گے تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو جب گھر سے نکلیں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، بھی اللہ نہ کرے آپ کو جب روڈ پہ کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ ہمارا کال سائن وہ یاد رکھیں، 1124 ہمارا کال سائن ہے. اس میں جب آپ ہمیں مدد کے لیے پکاریں گے یا کوئی اور سلسلے میں ہمیں بلائیں گے تو انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں ہماری گاڑی جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی. اوکے سر، تھینک یو ویری مچ. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام پر تشریف لائے. سو بنڈل آف تھینکس سر. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. آج کے ہمارے دوسرے مہمان جناب محمد رضوان بھٹی صاحب، بیسیکلی انچارج موبائل ایجوکیشن یونٹ پٹرولنگ پولیس فیصل آباد. سر ویلکم ان پروگرام. سر بتائیے گا کہ ٹریفک شہریوں کو ٹریفک کی آگاہی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس کو کیسے فالو کرنا ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. روڈ سیفٹی اویئرنیس از دا موسٹ کروشل سبجیکٹ ایٹ دس مومنٹ. تو پنجاب ہائی وے پٹرولنگ پولیس جو ہے وہ شہریوں، طلباء اور روڈ یوزرز کی روڈ سیفٹی کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے مختلف سیشنز کرتی ہیں، جس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ہم مختلف اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں لیکچرز کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں ہم نہ صرف انچارج موبائل ایجوکیشن یونٹ میں ہیں بلکہ میرے آفیسرز بھی جو ہیں وہ طلباء کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو پبلک اور پرائیویٹ پلیسز ہوتی ہیں، کمرشل مارکیٹس ہوتی ہیں، اس میں ہم جا کے روڈ شوز کرتے ہیں، روڈ کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ پمفلٹس کی شکل میں، بل بورڈز کی شکل میں مختلف جو سلوگنز ہوتے ہیں، جیسے جو ہیلمٹ کی افادیت ہے، سیٹ بیلٹ کی افادیت، اس کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں جس میں CNG اسٹیشن، پیٹرول پمپس ہیں، جہاں مطلب ایوری ویئر دیر از اے روڈ یوزرز. تو روڈ یوزرز کی سیفٹی کے لیے ان کے روڈ پر جس طرح بیہیو کرنا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ روڈ پر بیہیویئر کا ہے. تو اس کے حوالے سے موبائل ایجوکیشن یونٹ جو ہے وہ جو پبلک پرائیویٹ پلیسز کے علاوہ
اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں اور ان کو وہاں جا کے اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ روڈ شوز کے ذریعے لوگوں کو روڈ یوزرز کو اویئر کرتے ہیں. سر بعض کا دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ آپ نے جب کسی دوسری گاڑی کو کراس کرنا ہے, اوورٹیک کرنا ہے, تو وہ جسٹ اندھا دھند جو ہے اپنی گاڑی کو لے جا رہے ہوتے ہیں, یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی گاڑی جو ہے وہ ایک لیول کی گاڑی ہے, تو جبکہ دوسری گاڑی جو اس کو وہ کراس کر دیتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ سیف ڈسٹینس اور اوورٹیکنگ کے کیا اصول ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے اپنی گاڑی ایک مین شہرہ یا جو بھی ہے, مطلب مین کسی پیٹرولنگ کی جو ایک روڈ ہے مین, وہاں پر جو ہے گاڑی چلا سکتے ہیں. دیکھیں جب ہم روڈ یوزر کی بات کرتے ہیں تو اس میں پیڈسٹرین بھی آتے ہیں, موٹرسٹ بھی آتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو سفر کرنے والے سارے یہ جتنے بھی ہیں یہ روڈ یوزر کے طور پر آتے ہیں. تو جو ہمارے جو ایکسیڈنٹس ہے WHO اس کے مطابق ہر سال پاکستان میں 25 سے 30 ہزار جو ہیں وہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹس کی جو وجوہات ہیں اس میں ہیومن ایرر بہت زیادہ ہے. تو سیف ڈسٹینس اور اوورٹیکنگ جو ہے وہ بہت بڑا ایک کروشل ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا اور لوگوں کے اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کہ اوورٹیکنگ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے, کیا کیا ان کو پریکاشنری میئرز لینی چاہیے. تو اس میں یہی ہے کہ سیف ڈسٹینس کے حوالے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو روڈ سائنز ہوتے ہیں اس پہ سپیڈ ہوتی ہے, ہر روڈ کے مطابق درجہ اول کے جو روڈ ہیں اس پہ جو LTV ہے اس کے لیے 120 کی سپیڈ ہوتی ہے اور جو ہمارے GT روڈز ہوتے ہیں اس پہ 100 کی سپیڈ ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ سیف ڈسٹینس کی جب بات کی جاتی ہے تو 2 سیکنڈ کا فارمولا ایک اپلائی کیا جاتا ہے کہ آپ جو اگلی گاڑی ہے 2 سیکنڈ کے درمیان آپ اگر گاڑی رک جاتی ہے تو آپ کے پاس اتنا ریئیکشن ٹائم ہو. دوسرا یہ ہے کہ 2 کلومیٹر از اکول ٹو 1 میٹر. اگر آپ کی سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ جا رہی ہے گاڑی تو 50 میٹر کا فاصلہ جو ہے وہ ایگزیکٹ پراپر سیف ڈسٹینس ہے. تو سیف ڈسٹینس یہی ہوتا ہے کہ اگلی گاڑی کسی وجہ سے اگر بریک لگا لیتی ہے تو آپ کے پاس انف ریئیکشن ٹائم ہو تاکہ کولیجن نہ ہو. دوسرا اوورٹیکنگ کا اصول جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے اوورٹیک کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسری کوئی گاڑی جو ہے اوورٹیک نہ کری. اگر کوئی گاڑی آپ کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ اپنی سپیڈ نہ بڑھائیں بلکہ اس کو اوورٹیک کرنے کی سہولت دیں. اس کے بعد جس گاڑی کو آپ اوورٹیک کر رہے ہیں تو اس سے 15 سے 20 کلومیٹر پر آور آپ کی سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جب آپ نے اوورٹیک کا سوچ لیا اور آپ کے لیے سیف ہے, اگر وہ ڈیول کیریج وے ہے اور آپ کے لیے سیف ہے تو آپ نے انڈیکیٹر دینا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ انڈیکیٹر دینا ہے اور اس کے بعد گاڑی کو آپ نے اوورٹیک کرنا ہے. لیکن جب آپ ریئر ویو مرر جو ہے اس میں جس گاڑی کو آپ نے اوورٹیک کیا وہ نظر آنا شروع ہو جائے دین اٹ وڈ بی سیف ٹو ریٹرن ٹو دا سیم لین. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے انڈیکیٹر کا استعمال کرنا ہے اور دائیں طرف سے آپ نے اوورٹیک کرنا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو پیٹرولنگ پولیس ہے اس کے قیام سے جرائم جو ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ اوور کم ہوئے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی, پیٹرولنگ پولیس واز established in 2005. Before its establishment the crime was rampant on the roads. ہائی وے رابری بہت زیادہ تھی, کار سنیچنگ بہت زیادہ تھی. اس کے علاوہ جو ایکسیڈنٹس روڈ پر ہوتے تھے وہ ہیلپ لیس لوگ ہوتے تھے, کوئی ان کے لیے امیجیٹ جو ہے ان کو رسپانس نہیں ملتا تھا. تو یہ پیٹرولنگ پولیس کی وجہ سے جو کرائم کی ریشیو ہے اس میں کنسیڈریبل ایک ریڈکشن آئی ہے. پہلے اگر جب دیکھا جائے 2005 میں اگر دیکھا جائے کہ روڈ کے حوالے سے, روڈ رابری کے حوالے سے کافی انسیڈنٹ ہوتے تھے, لیکن لاسٹ ایئر ہمارے تین انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں جو ہے ہائی ویز پہ انسیڈنٹ ہوئے جس کو پراپر جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ مل کے ان کو ٹریس آؤٹ بھی کیا گیا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے کہ میں نے آپ کے سے سنا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ ڈفرینٹ جو آگاہی مہم ہے ڈفرینٹ کالجز اور ڈفرینٹ سکولز میں جا کر وہاں پہ ان بچوں کو آپ لیکچرز دیتے ہیں, ان کو آپ جو ہے آگاہی مہیا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے بائک کیسے چلانا ہے, آپ نے جو گاڑی ہے وہ کیسے چلانی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کیسے ان کو جو ہے کالجز میں جا کر آپ جو ہے آگاہی مہیا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روڈ سیفٹی ہم ان میں نا روڈ سینس جو ہے انکلکیٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا بتاتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا ہیلتھ ایشو ہے کہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیجولیٹیز ہوتی ہیں, ڈیتھ ہوتی ہے, ڈسیبلٹی ہوتی ہے, لاس آف پراپرٹی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو کیجولیٹیز کے حوالے سے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا روڈ پر اپنا بیہیویئر جو ہے, کیونکہ روڈ پر بیہیویئر سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. اس کے علاوہ جو روڈ ریج ہے, ریڈ مسٹ کے حوالے سے ہم ان کو کرتے ہیں کہ ذہنی طور پر آپ فریش رہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے جو زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ موٹر سائیکل یوزر ہیں کیونکہ ایکسیسیبل ہے, آسان ہے, سستی ہے سواری. تو اس میں یہی ہے کہ ان کو روڈ موٹر سائیکل کے حوالے سے جو سیفٹی میئرز ہیں لائک ہیلمٹ کا پہننا, جو ہے ان کا سائیڈ ویو مرر کا ہونا,
اور انڈیکیٹرز کا استعمال، ون ویلنگ سے پرہیز کرنا. ون ویلنگ کرنی نہیں چاہیے کیونکہ ڈینجرس ہے. سپورٹس کے حوالے سے نہیں، یہ تھرلنگ تو ضرور ہے لیکن اٹس ریئلی ڈینجرس. تو موٹر سائیکل یوزرز کو ان کے جو سیفٹی پریکاشنز ہونی چاہیے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے جو سب سے بڑا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ روڈ پر ہوں تو ڈسپلن کو فالو کریں. آپ روڈ سائنس کے حوالے سے ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ روڈ سائنس جو کمپلسری ہے ان کو کس طرح فالو کرنا چاہیے. جو ہوتے ہیں ٹرائی اینگل میں ہوتے ہیں، ریکٹینگولر ہوتے ہیں، تو روڈ سائنس کے حوالے سے ان کو تربیت دی جاتی ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات انٹرنلائز کی جاتی ہے کہ آپ نے جب آپ نے روڈ پر ہونا ہے تو جو آپ کے جتنے بھی ڈریمز ہیں وہ آپ کی اپنی سیفٹی کے ساتھ ہیں. تو جو ہے نا آپ روڈ پر اپنا بہتر رویہ رکھیں، پریزنس آف مائنڈ جو ہے وہ رکھیں اور روڈ ڈسپلن کو بھی فالو کریں. سر جیسا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ موبائل ایجوکیشن یونٹ کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے ہمارے جو ناظرین جو ہیں اس وقت ہمارے اس پروگرام فیصل آباد ٹی وی کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پیٹرولنگ پولیس کے حوالے سے یا مطلب آپ جو ہے ان کو اویئرنیس کے حوالے سے؟ اس میں دیکھیں کہ پولیس اپنا رول ادا کر رہی ہے، سٹیزن انگیجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ روڈ پر ہوتے ہیں تو روڈ جو ہے جس طرح آپ اپنی لائف میں ڈسپلن لے کے آنا چاہتے ہیں اسی طرح روڈ پر بھی ڈسپلن ہے. جو ڈسپلن کس طرح آئے گا، آپ کو روڈ سائنس کی تربیت ہونی چاہیے، ٹریفک رولز کے حوالے سے آپ کو تربیت ہونی چاہیے. اور جو ٹریفک سگنلز ہیں جو جب کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ نے فالو کرنا ہے تو ٹریفک سگنلز بھی یہی ہے کہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہیں. ریڈ پر رکنا چاہیے اگر آپ کو نہیں بھی دیکھ رہا لیکن ایز اے رسپانسیبل سٹیزن جو ہے آپ کو جو ٹریفک سگنل اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ والدین کے لیے یہی ہے کہ بچوں کو جو 18 مطلب بلو ایج ہیں، انڈر ایج ہیں، ان کو موٹر سائیکل یا گاڑی نہ دیں کیونکہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کیئر کا خود بھی خیال رکھیں. اور اس میں یہی ہے کہ ون ویلنگ کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو موٹر سائیکل دے دیتے ہیں تو پھر وہ ایک یوتھ ہے اور وہ اس طرف ریزورٹ ہوتے ہیں. تو اس میں میری والدین کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خود بھی خیال رکھیں اور جب روڈ پر ہوں تو روڈ سیفٹی کے حوالے سے جو بھی پریکاشنز ہیں ان کو فالو کریں پلیز. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو ہمارے ناظرین جو فیصل آباد ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو آپ نے بہت حد تک جو ہے ایک آگاہی مہیا کی، ان کو ایک مطلب بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے روڈز کو یوز کرنا ہے. اگر آپ بائک پہ ہیں، گاڑی میں ہیں یا آپ پیدل جو ہیں پیڈسٹیرین ہیں تو آپ نے ایک روڈ کو کیسے کراس کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو بڑی فروٹفل ڈسکشن جو ہے وہ آپ نے کی، جس سے امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمارے اس پروگرام انکریڈیبل فیصل آباد ٹی وی کے ساتھ جو اٹیچ ہیں تو امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور انکریڈیبل پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.